بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ فرشتوں کو حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ آدم علیہ السلام کی عظمت کا عملی اظہار ہو جائے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتوں نے بظاہر آدم علیہ السلام کی تخلیق پر سوال کیا تھا، تو اس سوال کی وجہ سے انہیں حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آدم علیہ السلام کی عظمت کا عملی اظہار ہو جائے، اور نیز دوسری وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق پر انہوں نے بظاہر سوال اٹھایا تھا، تو اس سوال کی وجہ سے انہیں حکم دیا گیا کہ اب آدم کو سجدہ کرو۔ اسجدوا لآدم، یہ سجدہ کس کو تھا؟ آدم علیہ السلام کو یا اللہ تعالیٰ کو؟ تو اس میں مفسرین کے مختلف قول ہیں۔ نمبر 1، یہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ تھا، اور لآدم میں لام الہ کے معنی میں ہے، یعنی اسجدوا الی آدم آدم علیہ السلام کو قبلہ سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو ہی تھا، لیکن یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ ہو چکا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر سجدہ سے مراد معروف سجدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے صرف تعظیم کے لیے جھکنا۔ تو اس سجدے کی کیا کیفیت تھی؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا، اور لآدم کا معنی ہے الی آدم، یعنی آدم علیہ السلام کو قبلہ سمجھ کے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو ہی تھا، لیکن یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، جو پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ ہو چکا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر سجدہ سے مراد معروف سجدہ نہیں ہے، بلکہ مراد ہے صرف تعظیم کے لیے جھکنا۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے نہیں کیا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ابلیس فرشتہ تھا کہ نہیں تھا؟ اگر ابلیس فرشتہ نہیں تھا تو پھر یہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو تھا، ابلیس کو نہیں تھا، پھر ابلیس کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کیسے فرمائی؟ اور اگر یہ ابلیس فرشتہ تھا تو یہ وکان من الجن آیت کے خلاف ہے، کیونکہ وکان من الجن جو آیت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ جن تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو ابلیس ہے وہ جن تھا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ابلیس فرشتہ تھا یا نہیں تھا؟ تو اگر یہ فرشتہ نہیں تھا تو پھر سجدے کا حکم تو فرشتوں کو تھا، ابلیس کو نہیں تھا، تو ابلیس کے انکار کی وجہ سے مذمت کیوں ہے؟ اور اگر ابلیس فرشتہ تھا تو پھر یہ وکان من الجن کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس جن تھا۔ جواب یہ ہے کہ اکثر کے نزدیک ابلیس فرشتہ نہیں تھا۔ باقی رہی یہ بات کہ اس کے انکار کی وجہ سے مذمت کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فسجدوا الا ابلیس، اور اسجدوا لآدم جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ حکم سب کو تھا، فرشتوں سمیت ساری جاندار مخلوق کو تھا، جن میں ابلیس بھی شامل تھا، اسی وجہ سے اب اس کی مذمت کی گئی ہے انکار کی وجہ سے۔ جواب یہ ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا۔ باقی رہے یہ بات کہ انکار سجدہ کی وجہ سے اس کی مذمت کیوں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سجدے کا حکم فرشتوں کو بھی تھا، اور اس کے تابع ہو کر ساری جاندار مخلوق کو تھا، جس میں ابلیس بھی شامل تھا، اسی وجہ سے انکار کی وجہ سے اس کی مذمت کی گئی۔ ابا واستکبر، ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر کی وجہ کیا تھی؟ اس تکبر کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو واسطہ بنانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تھا، تو ابلیس نے تکبر کیا کہ میں آدم علیہ السلام کو اللہ کی تعظیم کا واسطہ بناؤں، اور اگر یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا تو پھر اس نے انکار کیا کہ میں آدم علیہ السلام کو اپنے سے بڑا سمجھوں۔ اس تکبر کی وجہ کیا تھی؟ اگر سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا تو ابلیس نے تکبر کیا کہ میں آدم علیہ السلام کو واسطہ بناؤں اللہ کی تعظیم کے لیے،
اور اگر یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا تو پھر ابلیس نے تکبر کیا کہ میں آدم علیہ السلام کو اپنے سے بڑا سمجھوں۔ وکان من الکافرین، اور اس کے اب دو مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ وکانا اپنے معنی میں ہے یعنی وہ اللہ کے علم میں کافر تھا، وکان من الکافرین، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہی کافر تھا۔ اور اگر یہ سارا کے معنی میں ہو تو پھر مطلب ہوگا وسارا من الکافرین، وہ کفار میں سے ہو گیا، یعنی انکار کی وجہ سے اب وہ کافر بن گیا۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ سجدے سے انکار کرنا واجب کو چھوڑنا ہے، اور واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا وہ کافر ہو گیا؟ سوال یہ ہے کہ سجدے سے انکار کرنا واجب کو چھوڑ دینا ہے، اور واجب کو چھوڑنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا وہ کافر ہو گیا؟ جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو اس کا کافر ہونا ہے وہ انکار سجدہ کی وجہ سے، ترک واجب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو ہلکا اور قبیح سمجھا، اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھا، معمولی سمجھا، تو ظاہر ہے یہ بات تو کفر ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس کا کافر ہونا اس وجہ سے نہیں کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو ہلکا اور معمولی سمجھا۔ اللہ کے حکم کو ہلکا اور معمولی سمجھنا کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ ترجمہ پھر کرتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیسا، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے تکبر کیا، واستکبر، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔